صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. آپ علیہ السلام نے مسجد قباء میں کچھ دن قیام فرمایا. جہاں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، محلہ قباء تھا، مسجد تو وہاں ایک بنائی گئی، پھر وہ مسجد قباء ہو گئی. اس قباء کے محلے میں حضور علیہ السلام نے چند دن قیام فرمایا. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سوموار کو حضور علیہ السلام قباء کے محلے میں پہنچے تھے اور سوموار سے جمعے کے دن تک آپ وہاں ٹھہرے. اس دوران ہی مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی. اس کا پچھلے جمعے میں نے تفصیلی ذکر کر دیا. جمعے والے دن حضور علیہ السلام صبح فجر کے بعد مدینہ کے لیے نکلے، چونکہ قباء سے مدینہ تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے. تو آپ قباء سے نکلے اور اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اپنے پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا. جب آپ قباء سے نکلیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے انصار صحابہ تھے جو آپ کو لینے کے لیے قباء آئے ہوئے. انہوں نے باقاعدہ اسلحہ لگایا ہوا ہے، چونکہ حضور کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہم آپ کی یوں حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کریں. تو مسلح ہو کے اسلحہ لگا کے دائیں بائیں آگے پیچھے حضور کی سواری کے چل رہے. قباء میں اگر آپ کھڑے ہوں تو قباء سے ہی کچھ فاصلے پہ ایک مسجد نظر آتی ہے، اس کو مسجد الجمعہ کہتے ہیں. یہ قباء سے چلتے ہوئے تھوڑا ہی آپ آگے تشریف لے کے گئے تو محلہ بنی سالم ایک جگہ تھی. جیسے یہ محلہ قباء ہے، بنی عوف کا محلہ تھا، اس طرح وہ بنو سالم کا محلہ. یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ محلے بنے ہوئے. ایک باپ کی اولاد یہاں آباد ہے، دوسرے باپ کی یہاں آباد ہے، تیسرے باپ کی یہاں آباد، یوں ترتیب. تو جب آپ بنو عوف کے محلے سے نکل کے مدینہ کی طرف نکلے تو کچھ ہی فاصلے پہ بنو سالم کا محلہ تھا. یہاں جمعے کا وقت ہو گیا. تو چونکہ آپ نے جمعہ پہلے سے شروع کروایا ہوا تھا مدینہ میں، خود اگرچہ نہیں پڑھایا تھا لیکن مدینہ میں جمعہ تو ہوتا تھا، تو آپ نے پھر بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز ادا فرمائی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. ابتدا میں ترتیب تھی کہ خطبہ جمعے کے بعد ہوتا تھا، تو آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. بعد میں پھر ایک دو قصے ہوئے، وہ کہیں آئیں گے سیرت میں انشاءاللہ، پھر ہم کو ذکر کر لیں گے. ان قصوں کے بعد پھر خطبے کو جمعے کی نماز سے پہلے لایا گیا. تو آپ نے وہاں خطبہ بھی ارشاد فرمایا. یہ بنو سالم کا جو محلہ ہے، یہاں اسلام کا حضور کی قیادت اور معیت پہلا جمعہ ہوا، اس لیے یہاں پھر مسجد جمعہ کی بنیاد رکھی گئی. تو اب اگر آپ قباء کے صحن میں کھڑے ہو جائیں، قباء والی جو مسجد ہے، تو وہاں سے سامنے نظر آتا ہے مسجد جمعہ. بہت بڑی مسجد بنائی ہے، سعودی گورنمنٹ نے بنائی، مسجد الجمعہ. یہ وہ مسجد ہے جہاں اسلام کا پہلا جمعہ ہوا، جو حضور نے خود اعلانیہ طور پر پڑھایا اور اس میں کوئی روک ٹوک رکاوٹ نہیں. یہاں جمعہ پڑھانے کے بعد آپ دوبارہ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لیا اور راستے کی دونوں طرف استقبال کے لیے لوگ کھڑے کہ حضور کا دیدار ہو اور آپ کو ویلکم کیا جائے. اور جو عورتیں تھیں وہ مسجد کی چھتوں پہ آ گئیں آپ کو دیکھنے کے لیے. اور جہاں سے آپ گزرتے جاتے تھے تو صحابہ اپنے اپنے گھروں کی
دعوت دیتے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اور عورتیں گھر کی چھتوں سے اشعار پڑھ رہے ہیں، طلع البدر علینا، مشہور اشعار ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ اشعار کی آواز تھی، ایک گونج تھی راستے چلتے ہوئے۔ پہلے بنو عمر کا محلہ ہے، پھر بنو سالم کا محلہ ہے، پھر بنو بیاضہ ایک قوم تھی ان کا محلہ ہے، پھر بنو ساعدہ ایک قوم تھی ان کا محلہ ہے، اور اس کے بعد بنو عدی آتے ہیں۔ یہ سب مختلف سرداروں کی اولاد تھی جو جگہ محلے بنے، تو ہر محلے کے لوگ زور لگاتے تھے کہ آپ ہمارے پاس ٹھہریں، آپ ہمارے پاس ٹھہریں، آپ ہمارے پاس ٹھہریں، اور آپ سب کو یہ فرماتے جاتے تھے دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا حکم ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہاں ٹھہر جائے گی، وہیں ہم قیام کریں۔ اور آپ نے اونٹنی کی رسی بالکل چھوڑ دی، نہ دائیں کھینچتے تھے نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، بالکل حال پہ چھوڑ دیا تھا، اونٹنی اپنے رخ پہ خود چلتی جاتی، اور یہ اللہ کی طرف سے کروایا گیا۔ آپ دیکھو اللہ نے کتنا خیال کیا صحابہ کا کہ کسی ایک کا بھی دل نہ ٹوٹے کہ میرے پاس نہیں ٹھہرے فلاں کے پاس ٹھہرے، یا یہاں نہیں ٹھہرے وہاں جا کے ٹھہرے۔ کسی ایک کے دل میں بات آ سکتی تھی کہ میں نے بھی تو دعوت دی تھی، میرے پاس تو ٹھہرے نہیں، فلاں کے گھر جا کے ٹھہرے۔ تو اللہ نے یہ کروایا کہ آپ اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، ہم اس کو خود لے جائیں گے جہاں ہم نے لے جائیں گے۔ آپ کی اپنی دلی چاہت یہ تھی کہ میں بنو عدی کے محلے میں جا کے ٹھہرا۔ بنو عدی جو ہیں ان میں ایک شاخ ہے، ان کو بنو نجار کہتے ہیں، یہ آپ کے ننہال بنتے ہیں، چونکہ جو عبد المطلب ہیں، میں نے ان کا قصہ تفصیل میں پہلے سنا دیا ہے۔ عبد المطلب کی پیدائش مدینہ کی اور بنو نجار کی ہے۔ جو ہاشم تھے حضور کے پردادوں میں آتے ہیں، انہوں نے یہاں شادی کی، انہوں نے یہاں شادی کی تھی، اور سلمہ ان کا نام تھا اس خاتون کا جس سے شادی کی تھی۔ پھر اس سے حمل ہو گیا اور وہ آگے شام چلے گئے، وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ عبد المطلب بنا۔ پھر ان کو لینے کے لیے مکہ سے چل کے آئے تھے اور ان کو یہاں سے لے کے گئے تھے۔ خیر، یہاں آپ کے ننہال آباد ہیں، بنو نجار کہلاتا ہے، تو آپ کی اپنی خواہش یہ تھی کہ میں بنو نجار میں جا کے ٹھہروں، لیکن آپ نے اپنی خواہش کا اظہار بھی نہیں فرمایا، اور اللہ کی طرف سے بھی حکم یہ تھا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، ہم خود اس کو لے جائیں۔ تو اونٹنی چلتے 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 سارے راستے سے گزر کے وہاں آ کے بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، مین دروازہ جہاں رکھا گیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹنی آ کے بیٹھی۔ تو آپ اونٹنی سے اترے نہیں، اونٹنی پہ بیٹھے، کچھ دیر انتظار کے بعد اونٹنی پھر کھڑی، اور پھر تھوڑا چل کے آگے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اس گھر کے آگے جا کے بیٹھے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور کا سامان اتارا اونٹنی سے اور اپنے گھر میں، آپ نے فرمایا کہ میں یہیں ٹھہروں۔ یہ ابو ایوب انصاری بنو نجار میں سے، اللہ نے حضور کی جو دلی چاہت تھی اس کو بھی پورا فرمایا، اور صحابہ کے دل بھی نہیں دکھنے دی۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے آپ نے قیام فرمایا۔ یہ جو ابو ایوب انصاری کا گھر ہے یہ 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے منزل ایک اوپر۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں تشریف رکھیں اور ہم نیچے ٹھہرتے ہیں۔
ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم اوپر ہوں گے حضور نیچے ہوں گے تو یہ بے ادبی ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو دیکھتے ہوئے ادب کے پہلو پہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اوپر ٹھہرے ہم نیچے ٹھہرے۔ آپ نے دیکھا کہ مجھے اب لوگ ملنے آئیں گے، بہت سارے لوگ آ رہے تھے ملنے کے لیے، استقبال کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ملنے آتے ہیں بار بار، اور اگر یوں چڑھنا اترنا لگا رہے گا تو اس سے نیچے والوں کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں آپ اوپر ٹھہرو ہم نیچے ٹھہرے۔ تو بالا خانے میں ابو ایوب انصاری اور ان کی بیگم ہے ام ایوب، وہ ٹھہری، اور نیچے والے حصے میں خود حضور علیہ السلام قیام پذیر ہوئے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں پہلی رات ہم پوری رات سو نہیں سکے، صرف اس غم میں کہ ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں۔ تو بالا خانے کے ایک کونے میں ابو ایوب انصاری چپکے رہے اور دوسرے کونے میں ام ایوب چپکی رہی اور ساری رات سو گئی۔ صبح آگے کہا یا رسول اللہ ہم تو ساری رات نہیں سو سکے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں آپ آرام کرو۔ تو آپ کے ارشاد فرمانے پہ پھر ابو ایوب انصاری نے اپنا ڈیرا اوپر پکا کیا۔ اللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو یہ گھر ہے اور اونٹنی جو یہاں آ کے بیٹھی ہے اور اللہ نے جو حضور کو یہاں قیام دلوایا ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا اتفاقاً کہ آگے کسی اونٹنی نے کسی گھر کے آگے ڈیرا ڈال دیا، اس کے پیچھے ایک پوری لمبی کہانی ہے، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے کئی سو سال پہلے یمن کے ایک بادشاہ ہیں، ان کو تبع کہتے ہیں، تبع۔ یہ اپنے کسی سفر پہ جاتے ہیں، اور اس وقت کے بادشاہوں کی روایت تھی کہ اپنے ساتھ علماء کو رکھتے تھے کہ کوئی بھی مشورہ لینا ہے، کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو ساتھ ہر وقت علماء موجود ہوتے تھے جن سے وقتاً فوقتاً مشاورت چلتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ یہود کے 400 علماء سفر کر رہے تھے، یہ اپنے کسی منزل پہ جا رہا تھا، 400 علماء تھے یہود کے جو تورات کے عالم ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب وہ یہاں یثرب یا مدینہ والی جگہ سے گزرے تو انہوں نے محسوس کیا کچھ اثرات سے، کچھ نقشے سے، کہ یہ وہ زمین ہے جو آخری نبی کی دارالہجرت بتائی گئی ہے ہماری کتابوں کہ یہاں وہ آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا۔ تو انہوں نے محل وقوع دیکھ کے، لوکیشن دیکھ کے اور چیزوں کو دیکھ کے حساب لگایا کہ ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی جگہ بتائی گئی ہے وہ یہ۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سے، تبع سے، کہ آپ اپنی منزل کو چلے جائیں، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ اسے پوچھا آپ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہماری کتابیں جو ہمیں نبیوں سے ملی ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی آنے کی سرزمین یہ والی ہے، اس لیے ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس نبی پہ ایمان لا سکیں، اور اگر ہم نبی ہوئے اس زمانے میں جب وہ نبی آئے گا تو چلو ہماری جو اولاد ہے، ہماری نسلیں ہیں، وہ اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو تبع نے ان علماء کو اجازت دے دی اور سب کی رہائش کے لیے ایک ایک گھر بنوائے، تو 400 گھر بنوائے، پھر ایک گھر اضافی بنوایا اور کہا یہ گھر میری طرف سے اس آنے والے نبی کے لیے ہدیہ، اور ایک خط لکھوایا، چھوٹی سی تحریر لکھی، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس احمد کا یہ نام لے رہے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے، وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور اگر میں اس کے زمانے میں ہوا تو اس کے دشمنوں سے میں تلوار لے کے مقابلہ کروں۔
وفرجت عن صدره كل غم، اور میں اس کے لیے ہر آنے والے غم کو خود کھڑا ہو کے مقابلے پہ توڑوں۔ ایک چھوٹی سی تحریر لکھوائی، اس پہ اپنی مہر لگوائی، اور وہ ایک عالم، انہی میں سے ایک عالم کو وہ تحریر دے دی کہ اگر وہ نبی آپ کو ملے تو میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ تحریر میری طرف سے آپ اس نبی کو دے دیجیے۔ جس عالم کو یہ تحریر دی گئی تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کی اولاد میں، اور وہ اضافی گھر ابو ایوب انصاری کو جو آ رہا تھا وہ اس عالم کی نسل سے آ رہا تھا جو حضور کے لیے ہی بنوایا گیا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے اگر یہ کہا جائے کہ حضور ہجرت کر کے آئے اور ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں اپنے گھر میں ٹھہرے تو یہ کہنا غلط نہیں، کیونکہ وہ بادشاہ طبع نے گھر بنوا کے ہی حضور کے لیے دیا، اور سارے گھروں میں صرف وہ ایک گھر تھا جو 2 منزلہ بنا ہوا۔ تو آپ نے آ کے اس گھر میں قیام فرمایا جو طبع بادشاہ نے حضور کے لیے ہی بنوایا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس عالم کی اولاد میں تھے جن کے حوالے وہ گھر کیا گیا تھا اور وہ تحریر کی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ تحریر لے کے آئے اور حضور کو پیش کی کہ یہ طبع نے ہمارے جو باپ دادا تھے ان کو دی تھی، اور یہ نسل میں ہمارے پاس چلتی آ رہی ہے، تو یہ آپ کو پہنچائے۔ یہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے گھر میں آپ علیہ السلام تقریباً کوئی سال یا کچھ کم زیادہ عرصہ آپ نے قیام فرمایا۔ جب تک مسجد نبوی بن نہیں گئی اور آپ کا حجرہ تعمیر نہیں ہو گیا تب تک آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ہی قیام فرمایا۔ انہی کے گھر سے آپ کا کھانا پک کے آتا تھا، کھانا اور جو بچ جاتا تھا وہ حضور علیہ السلام ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ وہ کھانا ہم واپس لے آتے تھے، اور جہاں جہاں حضور کی انگلیاں لگی ہوتی تھی ہم تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں اور میری بیوی اسی جگہ پہ سے کھاتے تھے کہ یہاں سے حضور نے کھایا ہے تو ہم بھی یہیں سے کھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نے کھانا بھیجا تو اس میں ہم نے پیاز ڈال دیا، تو آپ علیہ السلام نے وہ کھانا نہیں کھایا اور یوں ہی برتن واپس آ گیا۔ برتن کہہ دو یا کھانا واپس آ گیا، تو کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے کہ آج آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو کہتے ہیں میں پریشانی میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بچا ہوا کھانا آتا ہے، جہاں جہاں آپ کی انگلیاں لگی ہوتی ہیں میں اور ام ایوب وہیں سے اٹھا کے کھانا کھاتے ہیں، آج جیسا کھانا بھیجا تھا ویسے ہی واپس آ گیا، اندر انگلیوں کے نشان نہیں، تو آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا میں نے آج کھانا نہیں کھایا۔ کہا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ کہا آپ نے اس میں پیاز ڈال دیا، اور جو شخص پیاز کھاتا ہے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، جو پیاز کھاتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور چونکہ میرا ہر وقت فرشتوں سے میل جول ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہے، اور فرشتے بدبو والی جگہ پہ نہیں آتے، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو فرماتے ہیں ابو ایوب فرماتے ہیں اس کے بعد پھر جب تک آپ کا ہمارے پاس قیام رہا ہم نے دوبارہ کبھی بھی پیاز کو کھانے میں استعمال نہیں کیا۔ ایک موقع پہ آتا ہے حدیث میں کہ کوئی صحابی کھانا لے کے آئے تو وہ اس میں پیاز بھی تھا، تو آپ نے ہٹا دیا، تو اس نے کہا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو آپ کھا لو، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لَّا تُنَاجِي، اس لیے کہ جس سے میری بات چیت ہے اس سے تیری بات چیت نہیں ہے۔ مطلب فرشتے میرے پاس آتے جاتے ہیں، مجھے ان سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے، تو اگر پیاز کھا لوں گا منہ سے بدبو آئے گی، تو اس لیے آپ پسند نہیں فرماتے، لیکن کھانے کی اجازت دی ہے کہ آپ کھا لو، میں نہیں کھاتا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ منہ کی بدبو حضور علیہ السلام کو بہت ناپسند،
ویسے ہی طبعاً خوشبو کو پسند فرماتے تھے، خوشبو بہت استعمال کی اور بدبو سے بہت بھاگتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا تھا، ویسے بھی طبعاً حضور علیہ السلام کو بدبو پسند نہیں، بہت صفائی پسند آدمی۔ اس لیے دیکھو نا مسواک کا کتنا اہتمام کیا۔ السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، مرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے کا سبب ہے، اس لیے مسواک کیا، ترغیب دی کہ منہ کی بدبو ختم کرو۔ تو ایسی چیزیں استعمال کرنا جس سے منہ میں بدبو آئے، اور اگر نہ بھی استعمال ہو ایسی چیز، ہماری خوراکیں آج کل ایسی ہیں کہ اکثر افراد کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ یقین جانو بعض دفعہ لوگ ہم سے مسئلہ آ کے پوچھتے ہیں تو ان کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، اتنی منہ سے بدبو۔ اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر آدمی مسواک کا اہتمام کر لے تو منہ سے بدبو نکل جاتی ہے، اور اگر مسواک کرنا مشکل لگتا ہے کہ ہر وضو میں مسواک نکالو، پھر اس کو اوپر سے کاٹو، پھر نئے سرے سے اس کو کرو، اس میں ٹائم لگتا ہے، ہمارے پاس اب ہماری زندگی بہت تیز ہو گئی، ہم سب بہت تیز ہو گئے، تب برش ملتے ہیں، پیسٹیں ملتی ہیں، وہ کر کے صبح و شام اپنا منہ صاف رکھیں۔ برش کرنے میں مسواک والی سنت تو پوری نہیں ہوتی، لیکن منہ کی صفائی ہو جاتی۔ مسواک میں دو سنتیں، ایک سنت ہے منہ کی صفائی کرنا، دوسرا ہے لکڑی کے ٹکڑے کو استعمال کرنا، یہ دو الگ الگ سنتیں۔ تو برش کرنے میں منہ کی صفائی والی سنت تو پوری ہو جاتی ہے، جو لکڑی کا ٹکڑا استعمال کرنے والی سنت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو کم از کم دو سنتیں نہ صحیح ایک سنت پوری ہو، سنت تو پوری ہو۔ پھر اس سے بیماریاں کتنی پیدا ہوتی ہیں دانتوں کی صفائی نہ ہونے سے۔ آپ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، معدے کی اکثر بیماریوں کی ابتدا منہ کے گندے رہنے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے حدیث میں منہ کو صاف رکھنے کا بہت اہتمام بتایا گیا ہے۔ تو ایمان والے کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، کوشش ہو کہ ہمارے منہ سے کسی کو بدبو نہ آئے۔ ویسے ہی اگلے کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اگر ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لی جائے تو اس میں بڑی آسانی ہے۔ اچھا ایک غلطی ہے مسواک میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں، 5 منٹ ہے۔ ایک غلطی عموماً ہمارے ہاں چل رہی ہے، وہ غلطی یہ ہے مسواک کی اور گیلی گیلی جیب میں ڈال دی اور اگلے وضو میں پھر نکال کے پھر شروع کر دی۔ یہ جو آپ گیلی جیب میں ڈال رہے ہیں اور اگلے وضو میں نکال رہے ہیں، اس میں دوبارہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو منہ کو صاف کرنے کی بجائے اور خراب کر دیتی ہے۔ جو مسواک سنت ہے، جو ترتیب ہے وہ یہ ہے مسواک کو ایک دفعہ استعمال کیا جائے اور اس کو پھر اوپر سے کاٹ دیا جائے، اگلے استعمال میں نئی تازہ دوبارہ نیچے سے استعمال کیا۔ مسواک اصل یوں، اب وہ گندی مندی جیب میں اور جراثیم اور سوچی، وہیں پیسے ہیں، وہیں کاغذات ہیں، وہیں مسواک پڑی ہے، وہ اندر ہی اس کا پتہ نہیں ستیہ ناش ہو جاتا ہے، پھر وہی نکالتے ہیں منہ میں پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ اس سے منہ صاف نہیں ہے، اس سے تو اور گندا ہو جاتا ہے۔ تو مسواک کو تازہ کیا جائے، اور اگر ہر نماز کے ساتھ کرنا مشکل ہے، دن میں کسی ایک وقت میں کر لی جائے، باقی وقتوں میں انسان کلی کر سکتا ہے، انگلی پھیر کے منہ کی صفائی کر سکتا ہے۔ بہرحال ترغیب بہت زیادہ ہے کہ منہ کو صاف رکھا۔ آپ اسی لیے استعمال نہیں فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، من اکل الثوم او البصل، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے پیاز کھایا یا لہسن کھایا، من الجوع او من غیرہ، چاہے بھوک کی وجہ سے کھایا یا بغیر بھوک کے کھایا، ہمارے ہاں سلاد کے طور پہ بھی کھاتے ہیں، تو کہا چاہے بھوک سے کھایا یا بغیر بھوک کے کھایا، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد نہ آیا کرے۔ اتنا انکار، شروع میں بالکل ہی بند کر دیا، بعد میں اجازت دے دی کہ کھا لیا کرو لیکن منہ صاف کر کے مسجد آیا کرو کہ ساتھ والے نمازیوں کو تمہاری بدبو سے پریشانی۔
آپ سوچو جس دین نے دوسروں کی اتنی سی تکلیف کی بھی رعایت کی ہے، وہ دین کیسے اجازت دے گا کہ ان پہ جھوٹے مقدمے کر دیے جائیں اور ان کو رگڑ رگڑ کے برا حال کر دیا جائے، ان کا پیسہ ہڑپ کر لیا جائے، ان کے مالوں پہ قبضے کر لیے جائیں، ان کی جانوں کے سودے کر دیے جائیں، ان کی جان کے دشمن لوگ بن جائیں؟ یہ دین کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اتنی تکلیف کو بھی جو دوسروں کو پہنچتی ہے اس دین نے منع کیا۔ اس لیے مسواک کرنے کی ترغیب بھی ضرور ہے اور دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنے کی ترغیب بھی ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، جو دوسرے کو اپنا نفع تو دیتا ہو نقصان نہ دیتا۔ اس لیے دوسروں کی ضرور رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلى عليك الله صلوات دائمات فالعز والفوز ليس إلا فيك